ہمارے جو مدارس کے فضلاء ہیں یا طلباء ہیں وہ اپنے علم حدیث کی جو بیس ہے اس کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ میرے دل کے سب سے قریب جو چیز ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو حقیقت عرض کروں، اور میں مدرسے میں بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اور یونیورسٹی میں بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اسی کی مشق کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس متون تو بہت ہیں، متن کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. مثلاً وفاق المدارس العربیہ جتنے بھی وفاقات ہیں پاکستان میں، میرے علم کے مطابق بیشتر کا دورہ حدیث کا نصاب ملتا جلتا ہے، اور 30,000 سے زائد احادیث ایک بچہ پڑھتا ہے دورہ حدیث کے اندر. بالکل. تو گویا جو متن کی رچنس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کیوں کچھ ہو نہیں پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھنے کے پرسپیکٹیو ڈیولپ ہوئے ہیں، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا، اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھنا، سوشل پرسپیکٹیو میں دیکھنا، اکنامک پرسپیکٹیو میں دیکھنا، انڈیویجول پرسپیکٹیو میں دیکھنا. اس کی اگر ہمارا فاضل تھوڑی سی مشق کرنا شروع کر دے، اور دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ جو تحقیقی رسائل اور جرائد ہیں بالکل یہ مزاج پیدا کرتے ہیں کہ ایک حدیث کو ایک صاحب لیتے ہیں ریسرچ اسکالر، اور اس کے اوپر سائیکولوجیکل ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں، معاشرتی، تطبیقی، آئلی، نفسیاتی، تہذیبی، اقتصادی، ان پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. تو متن تو بہت ہے ہمارے پاس حدیث شریف کے اندر، لیکن اس کی اپلیکیشن آج کے تناظر کے اندر اس کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ جب ہمارے اندر ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوا تو اگرچہ غزالی یونیورسٹی کی بہت ساری انتظامی چیزیں ہم نے دیکھی، اس کے کورس ڈیولپمنٹ، لیکن ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا رہا کہ میں ملنا چاہوں گا، انٹریکشن کرنا چاہوں گا. اور مجھے بہت فائدہ ہوا کہ پرسوں کلیت الشریعہ کے جو سارے بیچز کے لوگ تھے ان کے ساتھ حدیث کے اندر ریسرچ کرنے کیسے ہے اور ایک ریسرچر کیسا ہوتا ہے، صحیح ہے، تھنک لائک اے ریسرچر کا جو ہمارا ہے وہ ان کے ساتھ اس پر گفتگو کی. کل رات کو دورہ حدیث والوں سے گفتگو کی، اور میں نے کوئی حدیث ان کو نہیں بتائی یا کچھ نہیں کیا. میں نے انہی کی پڑھی ہوئی 2 حدیثیں 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ سے ان کو اس پہ غور و فکر کروایا اور کہا کہ دیکھیے پہلے آپ اس حدیث کو کیسے پڑھ رہے تھے اور آپ کیسے پڑھیں. اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں. جی. ہم نے مثال کے طور پر کل یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک ماڈل آ جائے ہمارے سننے والوں کے سامنے. رات میں نے ان سے ابو داؤد کی حدیث کھلوائی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، اور وہ تھی کتاب الطہارہ کی. تو حدیث جب پڑھی تو میں نے کہا اب آپ اس کے اندر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر صرف کتاب الطہارہ ہے، اور ظاہر ہے امام ابو داؤد کتاب الطہارہ میں لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے گوشت کھایا اور آپ پھر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا. لیکن پھر میں نے اس کو نفسیاتی تناظر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اہمیت، ان کا سیاسی شعور، ان کا ادراک اور ان کی پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجک پلاننگ، اس کے تناظر میں جب بیان کرنا شروع کیا تو اس میں طہارہ کی کوئی بات ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعامل ایک صحابی کے ساتھ، اس کے پورے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اور مستقبل میں کیا ہم پلاننگ کر سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ پورا کھانا چل رہا ہے، اور اس کے اندر گوشت کاٹ کے دیا جا رہا ہے، دمبا بنوایا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا پورے کو تیار کر کے آپ نے لمبی بات ہو رہی ہے. حضرت بلال آئے ہیں، حضرت بلال نماز کے لیے بلا رہے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا ویسے تو ناراض نہیں ہوتے، بلال رضی اللہ کو بلا کے کہتے ہیں ارحنا بیا یا بلال، آج ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اصل میں اس باب سے اوپر دیکھنے کی کوشش کی. درخواست یہ ہے ہمارے دوستوں سے جو حدیث میں کام کر رہے ہیں کہ ابواب آپ کو محدود نہ کر دے. بالکل. وہ باب اس کے اندر جو ساری چیزیں اس کو بھی دیکھیے، لیکن راوی کو دیکھیے، اس کا نام دیکھیے، اس میں آنے والا حدیث میں کوئی جانور آ رہا ہے وہ دیکھیے، آپ کوئی بات فرما رہے ہیں تو وہ دیکھیے. جب آپ اس طرح اپنے افق کو وسیع کرتے ہیں، اس کو سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، بیک گراؤنڈ، ریلیجیس، سائیکولوجیکل ڈائمینشن سے لنگوسٹک کا ڈائمینشن، زبان کا استعمال ہو رہی ہے، الفاظ کا استعمال ہو رہے ہیں، تو فہم میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ہوتا چلا جاتا ہے.